دوستو، جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے روتا ہے، اس کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، تو اس حالت کو اسلام میں صرف ایک بھاوک پل نہیں سمجھا جاتا۔ کسی مسلمان کے درد کو محسوس کرنا، اس کے لیے رحمت اور بھلائی کی دعا کرنا اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک نیک عمل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے روتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کر دیا، یا اللہ اس کے آنسوؤں کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ایسی باتیں بنا صحیح حدیث کے حوالے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ الرعد آیت 28۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کا دل جب کسی پریشانی میں ٹوٹتا ہے تو اصلی سکون اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی رشتے کی بہت خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا تکلیف میں ہے اور آپ اس کے درد کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دل کی نرمی اور ایمان کی خوبصورت نشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف آنسو بہانا ہی مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے روتے ہوئے انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا اللہ، جس انسان کے لیے میرا دل پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو ہمارے رشتے میں بھلائی اور برکت عطا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما، تو ایسی دعا انسان کو اللہ کے اور قریب کر سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے اس کی دعاؤں میں سے بہت سی دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دعا کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کی مانگی ہوئی چیز ترنت نہیں ملی تو اس کی دعا بیکار چلی گئی، بلکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی دعا کئی طرح سے اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ کبھی وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو بندے نے مانگی، کبھی اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کے لیے رو رہے ہیں اور اسی حالت میں اللہ کو پکار رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ امید رکھیے کہ اللہ آپ کی آواز سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 186۔ غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف خوش انسان کی آواز سنتا ہوں، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہو کہ کسی انسان کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، دل ٹوٹ جائے اور آپ اکیلے میں اللہ سے اس انسان کے لیے دعا کرنے لگیں، تو اپنے آنسوؤں کو بیکار نہ سمجھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی انسان سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اس کی بھلائی کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، نہ کہ اپنی چاہت کو اللہ کے فیصلے سے اوپر رکھا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت 216۔ اس لیے اگر کسی کے لیے آپ کا دل روتا ہے تو سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ اس درد کو سجدے تک پہنچا دیجیے گا۔ کسی انسان کے سامنے بار بار اپنا درد بیان کرنے کے بجائے کبھی رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کہیے، یا رب، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کس کے لیے رو رہا ہوں۔ اگر اس انسان کے لیے میرے دل میں محبت ہے
تو اسے میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کر، اگر وہ گمراہی میں ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر میرا دل اس رشتے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے تو مجھے صبر، سکون اور اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیے، انسان آپ کے آنسو نہ سمجھ پائے، لیکن آپ کا رب آپ کے دل کی حالت جانتا ہے، اور یہی ایک مومن کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کیا کسی کے لیے رونے پر اس انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ کیا فرشتے اس رونے اور دعا کو لکھتے ہیں؟ اور حدیثوں میں کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ اب اس بات کو اور گہرائی سے سمجھیے گا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے روتا ہے، اس کی تکلیف پر دکھی ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث سنیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ ذرا اس حدیث کی خوبصورتی کو سمجھیے گا۔ آپ کسی ایسے انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں جسے شاید آپ کی دعا کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اوپر آسمانوں میں آپ کا رب آپ کی دعا کو سن رہا ہے، اور حدیث کے مطابق فرشتہ آپ کے لیے بھی اسی چیز کی دعا کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے اس بھائی کی پریشانی دور فرما، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ اسے سکون عطا فرما، تو فرشتہ آپ کے لیے بھی سکون کی دعا کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما، تو فرشتہ آپ کے لیے بھی آسانی کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے روتے ہوئے کی گئی دعا کو معمولی مت سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہے وہ انسان آپ کی زندگی میں نہ رہے، ہو سکتا ہے آپ دونوں کے راستے الگ ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی اس سے بات بھی بند ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کے لیے دل سے بھلائی کی دعا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے لیے روتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو صرف آنسو نکلنا اپنے آپ میں یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ نے اس انسان کے لیے کوئی خاص فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کے آنسو دیکھ کر اللہ نے اس انسان کو آپ کے لیے لکھ دیا۔ ایسی باتیں بنا صحیح دلیل کے کہنا ٹھیک نہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کے دل کی حالت کو جانتا ہے، آپ کی دعا کو سنتا ہے، اور وہ آپ کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی انسان جس چیز کے لیے رو رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کے لیے نقصان والی ہوتی ہے، اور کبھی انسان جس چیز کو کھونے پر رو رہا ہوتا ہے اللہ اسی نقصان کے اندر اس کے لیے بڑی بھلائی رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مومن کی دعا کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اچھا کے ساتھ اللہ کی مرضی بھی مانگتا ہے۔ کہتا ہے یا اللہ میں اس انسان کے لیے رو رہا ہوں، کیا کیونکہ میرا دل اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن میرے رب تو میرے دل سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر یہ رشتہ میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اس میں برکت دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے نکال دے اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہ دعا انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، کیونکہ محبت میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چیز بالکل اسی طرح ہو جیسی وہ اپنے دل میں سوچ چکا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الطلاق آیت 2 اور 3۔ اس لیے اگر آپ کا دل کسی کے لیے رو رہا ہے تو اپنی پریشانی کو گناہ کی طرف مت لے جائیے۔ دوستو، آنسو کو شراب، نشے، بدلے، غصے یا حرام رشتوں کا راستہ مت بنائیے، بلکہ آنسو کو دعا بنا دیجیے۔ تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، سجدے میں جائیے اور اپنے رب سے بات کیجیے، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔
اب سوچئے گا، اگر کسی انسان کی یاد میں آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اس وقت اپنے موبائل پر اس کی تصویر دیکھنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا کتنا بہتر ہے۔ اس انسان سے اپنی ہر بات کہنے کے بجائے اللہ سے اپنی ہر بات کہیے، کیونکہ انسان آپ کی بات سن کر بھی مجبور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو دور ہوئے انسانوں کے بیچ صلح کرا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی کی پریشانی کو آسانی میں بدل سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو جس چیز کے لیے آپ کا دل رو رہا ہے اس سے بھی بہتر چیز آپ کی زندگی میں عطا کر سکتا ہے۔ سنی بریلوی علماء کی کتابوں میں بھی دعا، صبر، توکل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یہی تعلیم ملتی ہے کہ بندہ اپنی پریشانی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف اور فتاوی رضویہ میں دعا، صبر اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کے لیے روتا ہے تو سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ کوئی انسان آپ کے پیچھے رو رہا ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس رونے کو اگر دعا بنا دیا جائے تو وہ انسان اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے رو رہے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو صرف درد مت بننے دیجیے گا، انہیں دعا بنا دیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس انسان کے لیے آپ رو رہے ہیں اللہ اسے آپ کے لیے نہ لکھے، لیکن اسی رونے اور دعا کے ذریعے اللہ آپ کو اپنے اور قریب کر دے، اور یہی اصلی کامیابی ہے۔ ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔